السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شمائلہ حسین پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں۔ یہ ہے تجزیہ راؤ منظر حیات کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر ہے، اقبال ڈے ہے، اور اقبال ڈے کی چھٹی تو ہم منا رہے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جو ہمارے دماغوں میں اٹھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم ان حقائق کو اپنے سامنے لاتے ہوئے، ان کا سامنا کرتے ہوئے ہمیشہ گھبراتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اقبال ڈے، قائد ڈے اور اس طرح کے باقی بھی جو دن ہیں وہ صرف منانے کے لیے ہیں، چھٹی منانے کے لیے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ آج سب سے پہلا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ اقبال ڈے کے حوالے سے ہے۔ باقی معاملات سیاسی، انٹرنیشنل جتنے بھی ایشوز ہیں، اہم ایشوز ہیں اس ہفتے کے، ان پہ تو بات کرتے ہی ہیں، مزید کریں گے بھی۔ ویلکم کرتے ہیں راؤ منظر حیات صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت سر کیسے شکریہ، ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سر اقبال ڈے ہے، سب سے پہلا سوال کہ اقبال ڈے کے حوالے سے ہم نے اقبال کے نظریات کو کتنا سمجھا، کتنا اس کی امپلیمنٹ کی، مطلب ان کو امپلیمنٹ کیا انہیں، اور تیسری بات اس میں جو مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ کیا اقبال کے نظریات کو ہم سمجھ بھی پائے ہیں، اور ان کو اگر ہم یہاں اپلائی کر بھی لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں، تو وہ کہیں کچھ پریکٹیکل صورتحال اس کی ہوگی؟ بہت شکریہ جی۔ علامہ اقبال جو تھے، میرا خیال یہ ہے کہ ہومر لیول کے جو پرانے گریک پوئٹ تھے اس لیول کے آدمی تھے۔ سر یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہومر یہ کہتا تھا، میں ہومر کے ورڈز ریپیٹ کر رہا ہوں جو رومن ہسٹری یا گریک ہسٹری میں لکھے ہوئے ہیں، کہ شاعر جو ہے وہ خدا کی زبان بولتے ہیں۔ تو اقبال جو ہیں، آپ ان کی بنت دیکھیں شاعری کی، کمال ہے۔ یعنی ایک لفظ ایسا ہے فارسی کا، اردو کا، کہ اگر آپ اسے سمجھ کے دیکھیں، پڑھیں، تو انسان جو ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اقبال جو تھے وہ رینیسانس کے شاعر تھے، وہ مسلم رینیسانس چاہتے تھے، یعنی کہ اسلام کی قوتیں اور مسلمان جو ہیں وہ آگے نکلیں۔ اور شاید آج ہمیں اس جگہ پہ بیٹھ کے اندازہ نہیں ہے کہ اقبال کا لاہور جو ہے، اقبال کا انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے، اس میں مسلمان کتنے پیچھے تھے۔ یہ لاہور کی جو مال روڈ ہے، اس پہ مسلمانوں کی صرف ایک دکان تھی۔ تو اقبال کو درد تھا، جانتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اقتصادی طور پہ بہت بہت پیچھے رہ چکے ہیں مختلف مذاہب سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، اور یہ درد انہیں کھا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کمال کتاب لکھ دی، شاعری سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو کہ انٹرپریٹیشن انہوں نے ریلیجن کی، The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam۔ جی جی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے، انہوں نے انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا، علامہ کو۔ ان کے خلاف الحاد کے فتوے آئے، اور انہیں ہر جگہ کے اوپر یہ بتایا گیا کہ آپ تو اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ پڑھنے کی کوشش کریں، میں کوشش اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ حد درجے مشکل کتاب ہے، سر بہت مشکل اور کتاب ہے۔ آپ اسے کئی ہفتے لگا کے پڑھ سکتے ہیں، دنوں میں ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ تو وہ جو انٹرپریٹیشن انہوں نے اسلام کی کہ اسلام ایک ایور ڈائنامک ریلیجن ہے، انہوں نے اسے سرکولیشن آف بلڈ کی طرح کہا ہے، کہ یہ سٹیٹک نہیں ہے۔ تو دیوبند اور بریلی کے جو حضرات تھے، یہ تو آرتھوڈاکس لوگ تھے، یہ تو برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی پروگریسو تھاٹ آئے۔ تو انہوں نے تو اقبال کو جتنا خراب کرنے کی کوشش کی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کا چلنا پھرنا جو ہے لاہور کے اندر عام ٹانگے پہ، اس کے اوپر بڑا مشکل کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کا دوسرا سوال کا ایک اسپیکٹ جو ہے وہ یہ کہ کیا ہم ان کے خیالات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، رینیسانس جو وہ فرما رہے تھے اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی جو باتیں، اکنامک جسٹس، ایکوٹی، رول آف لا، جی، اسلام کے انہرنٹ پرنسپلز کو
یکجا کر کے ان کو معاشرے پہ اور حکومت پہ انہیں باقاعدہ انفلوئنس کرنا، انہیں نافذ کرنا. اور یہاں تک اقبال کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے، اور اس کے حساب سے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ویسے قائد اعظم کے ساتھ بھی یہی کیا نا کہ قائد ڈے مناتے ہیں، یا ہمارے کچھ پرائم منسٹرز یا چیف منسٹر اس دن ایک جھنڈا لہرا دیتے ہیں، یا ٹوپیاں پہن لیتے ہیں کراکلی، جو قائد اعظم نے بہت کم پہنی تھی اور آخری دنوں میں پہنی تھی. اس سے پہلے وہ فیلٹ ہیٹ پہنا کرتے تھے جو کہ انگلینڈ سے بنتا تھا، انڈیا میں بنتا نہیں تھا. تو ہم بنیادی طور پہ بدقسمت لوگ ہیں، ہم نے کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، کسی کے افکار کو کاپی نہیں کیا. ہم تو اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اسلامک فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہیں ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں. انصاف، آپ پاکستان میں کہاں ہے انصاف جی؟ طاقتور بھیڑیے کی طرح کمزور کو کھا رہا ہے. خواتین کے حقوق کہاں ہیں جی اس ملک میں؟ خواتین کے حقوق نہیں. بچوں کے حقوق، آپ یہ درختوں کے حقوق، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو درخت نہیں کاٹنے. ہمارا تو سبزے سے دشمنی ہے. ہم ہر چیز، ہم نے پورے مری کی پہاڑیوں کو اس سے چوری کر لیے درخت، ہم نے کے پی کو اس سے درخت چوری کر لیا. ہمارے ہاں ٹمبر مافیا ہے. تو میں تکلیف ہوتی ہے باتیں کرتے ہوئے کہ ہم نے کسی بھی بڑے انسان کی، جیسے اقبال اس کے اندر ایک سربلند انسان تھے، ہم نے ان کی کوئی بات عملی طور پہ نہیں مانی. اور آج جو ہماری ذلت و خواری ہو رہی ہے اور جو ہمیں دنیا کے اندر مذاق بنایا جا رہا ہے اور مذاق ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری کوئی پالیسی جو ہے وہ کسی بڑی فلسفی سے منسلک نہیں ہے. تو یہ میرا ایک نٹشل ہے. باقی ہم اقبال ڈے ہے، قوالیاں ہوں گی، ان کا کلام گایا جائے گا ٹی وی پہ. ان کا کلام جو ہے، جو کچھ ہماری اچھی مغینہ حضرات ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے گایا ہے، وہ ریپیٹ کیا جائے گا. دیٹس اٹ. ایک ریچول ہے جو ہم پوری کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور تحت اللفظ پہ ان کے اشعار جو ہیں وہ ٹی وی پر چلیں گے. بالکل بالکل، بس اتنا ہی ہے. اس سے آگے تو کفر ہے. ہم اپنے نظام کو بہتر کرنا کفر سمجھتے ہیں. ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں. پھر ہم اقبال پہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. دیکھیے جی، جو انہوں نے تقریر فرمائی تھی، جو تقریر محفوظ ہے، اس میں تو انہوں نے نارتھ ویسٹرن یعنی ہندوستان کے اس طرف ریاستوں کا ذکر کیا تھا. ریاست کا ذکر نہیں کیا تھا، ریاستوں کا ذکر کیا تھا، اسٹیٹس. اور ڈیفینیٹلی وہ ایک شاعر تھے، بہت عظیم شاعر تھے، ایک سوچنے والے انسان تھے. وہ مسلمانوں کی بہتری کی طرف سوچ رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو ہوا وہی ہے. بالکل ہوا وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹس بنی ہیں. پاکستان بنا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اسٹیٹس ہو گئی. لیکن بہرحال اقبال کے افکار کو ہم، اور جاوید اقبال صاحب جو ان کے صاحبزادے سے، ان سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور میں بڑا سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے لیول پہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے. ان سے ڈس ایگری آپ کر سکتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میرے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس خطے کے اندر. ان کے افکار کو امپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے افکار کو کوئی یہاں جینونلی ڈسکس نہیں کر سکتا. اس پہ ایک انفارمل پابندی ہے. تو اس کے اوپر اس سے مزید ہم کیا گزارش کر سکتے ہیں کہ ریچولسٹک ایک ڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ ٹی وی دیکھیں، ایک آدھا گانا سن لیں، قوالی سن لیں، دیٹس اٹ. چلیں سر، اللہ ہمیں پاکستانیوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے جو بزرگ تھے، ہمارے سینئر تھے، جو ہمارے مفکر ہیں، ان کے نظریات کو اصل میں سمجھ بھی پائیں، کرٹیکلی ان کو پرکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ان میں کے ایک مطابق عرض کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. جی سر. میں نے رابندر ناتھ ٹیگور کو مکمل پڑھا ہے. جی. رابندر ناتھ ٹیگور جو ہیں اور علامہ تقریباً کنٹمپریریز ہیں. جی. رابندر ناتھ ٹیگور نے کہانیاں لکھی ہیں، انہوں نے ایک آشرم بنایا تھا، اور اس کے بعد ان کی ایک فلسافیکل بینڈ تھا. علامہ کے مقابلے پہ وہ علامہ کا ناخن تک نہیں تھا وہ بندہ. یہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میں نے دونوں کو پڑھا ہے. سر لوگ رابندر ناتھ ٹیگور بنگالی تھے، حد درجہ لائق آدمی تھے، اور دنیا کے جو لیومنریز ہیں
ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ہمارے کئی ایسے بڑے بڑے عظیم شعراء ہیں جیسے جوش ملی آبادی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ کئی ان کے بندے اور ہیں جو ان کے باقاعدہ آشرم میں رہے ہیں جا کے, لیکن وہ علامہ کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے. ویری آرڈینری. میں فلسفی کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میں آپ کو پڑھنے کے بعد دے رہا ہوں, میں دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آپ ایسے کیجئے, آپ ان کی جو کہانیاں ہیں وہ پڑھ لیجئے, جو انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں. مطلب میں تو مایوس ہوا ہوں پھر جب میں نے نیٹ فلیکس پہ ان کی کہانیوں کو باقاعدہ فلم کی صورت میں دیکھا ہے, میں اور مایوس ہوا ہوں کہ اس بندے کو نوبیل پرائز ملا اور علامہ کو اگنور کر دیا گیا. اور علامہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے, اور رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ ایک اپنی طرح کی ایک ان کا کلٹ تھا. تو علامہ کے ساتھ نہ صرف ہم نے زیادتی کی ہے, انٹرنیشنل ورلڈ نے بھی زیادتی, کیونکہ وہ جن کو سمجھتے تھے. لیکن جب جرمنز کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سارے سلسلہ ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے علامہ کی شاعری کی اور تھاٹس کی, وہ جرمن لینگویج میں ہوئی ہے. اور انہوں نے پھر علامہ کو پوری دنیا کے اندر مختلف لینگویجز کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے کھڑا کیا ہے. تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف علامہ اقبال. وہ مفکر بھی تھے اور پاکستان کے بانیوں میں سے تھے. بہترین ہو گیا. آپ سے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور بہرحال نئی بحثیں بھی اٹھتی ہیں. مطلب ابھی جو آپ نے 2 جملے بولے, ایک شروع میں کہا کہ جو اقبال ہیں وہ ہومر کے برابر کے شاعر ہیں, بالکل ہیں. دوسرا آپ نے یہ والی رابندر ناتھ ٹیگور والی جو اسٹیٹمنٹ دی. اب یہ دونوں چیزیں, دونوں جو جملے ہیں آپ کے, یہ میرے جیسے انسان کو سوچنے پہ بھی مجبور کر گئے ہیں اور دوبارہ سے پڑھنے پہ مجبور کر گئے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, اب ہم تھوڑا پاکستان کی اور جو یہاں کی صورتحال چل رہی ہے اس کی طرف آتے ہیں. صرف افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. وہاں وہ جا رہے ہیں افغان کی طرف, واپس افغانستان کی طرف. تو وہاں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ طالبان کا ان کے ساتھ رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. وہ ان کو ایک تو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے. کل پرسوں میں کچھ رپورٹس بھی اس طرح کی دیکھ رہی تھی کہ ان سے ان کی نقدی بھی چھینی جا رہی ہے, ان کا سامان بھی چھینا جا رہا ہے, ان کو وہاں رہنے بھی نہیں دیا جا رہا. وہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ. اور دوسرا ان کے ساتھ یہاں پاکستان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے کہ زبردستی ان کی جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں, زبردستی ان کی چیزیں, ان کے گھر بار, ان کے معاملات ان سے ہتھیائے جا رہے ہیں. سر یہ ساری صورتحال افغانیوں کی اب کیا, کدھر جائیں گے, وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے, ہجرت جو ہے وہ بڑی ظالم چیز ہے, اور میں آپ کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ افغانیوں نے. افغانی بھی مسلمان تھے, یہ میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمان نہیں تھے. خلافت موومنٹ میں ایک اس کا چیپٹر ہے جس کے اندر ہجرت ہوئی تھی, جس میں علماء نے, اور میں آج تک ریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے مسلمانوں کو برباد کیا. 18,000 فیملیز ہماری شفٹ ہوئیں فرام انڈیا ٹو افغانستان, اور وہاں بارڈر پہ روک لیا گیا کہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے آپ کو رکھنے کی. آپ یقین فرمائیے وہ جائیدادیں بیچ کے اپنی گئے تھے, مسلمان 100% مسلمان, جابس چھوڑ کے گئے تھے, ٹائٹل واپس کر کے گئے تھے, اور واپسی پہ وہ بالکل برباد ہو گئے. وہ یہ ایک وہ سچ ہے جو ہمارے ہاں افغانستان کے متعلق نہیں بولا جاتا. کیا میرا سوال ہے افغانی گورنمنٹ سے, کیا خلافت موومنٹ کے اندر ہمارے جو مسلمان تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ کم مسلمان تھے؟ یعنی کیا ان کی اہمیت نہیں تھی؟ جواب طالبان کے آپ بلا لیں, ذبیح اللہ صاحب کو ٹی وی پہ لے لیجئے, میرے سے بھی ان کا مذاکرہ کروا دیجئے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. ہم نے انٹرنیشنل وار میں ضیاء الحق صاحب نے اسٹوج بن کے ایک بالکل جو ہے ناپختگی والا فیصلہ کیا جو اور ملکوں نے نہیں کیا, ایران نے نہیں کیا, اور ملکوں نے نہیں کیا. ہم نے افغانیوں کو پرولیفریٹ کیا اپنے ملک میں. انہوں نے افغانیوں کو لیا اور ان کو اپنی ایک مخصوص جگہ سے باہر نہیں نکلنے دیا, ایرانیوں جہاں جہاں انہوں نے مائگریٹ کیا. اور کیا ہم یہ بھول سکتے ہیں کہ ہیروئن اور کلیشنکوف کا وجود پاکستان میں 70s سے پہلے نہیں تھا؟ وہ اپنے ساتھ جرائم لے کے آئے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے افغان جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ ایک اوور سٹیٹمنٹ ہوگی, لیکن
پاکستان نے مفلوق الحالی کے اندر ایک ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے ہمیں انٹرنیشنل ڈونیشنز بھی آئیں, لیکن ہم نے اپنی سوسائٹی کا ٹیکسچر چینج کر دیا, جو ہماری ایک سیاسی ناعاقبت اندیشی کی ایک واضح مثال ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شادمان پہ کیسے قبضہ ہو گیا, شادمان مارکیٹ پہ, شالمی مارکیٹ پہ, ایسے ہی اوریگا مارکیٹ پہ. میں لاہور کی عرض کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے پشاور کا اتنا اندازہ نہیں ہے. پشاور ملتان میں جی, آپ تو ملتان اب جب مجھے وہاں بتائیے مارکیٹس ہیں ان کی. کہ میں اور وہ ہر ایک کمرے میں 13 آدمی سو جاتے ہیں, خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. بینک پہ وہ بلیو نہیں کرتے, پیسہ جو ہے وہ بوریوں میں رکھتے ہیں. بوریوں میں رکھتے ہیں, صحیح کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے ڈالر جو ہیں یہاں سے افغانی جو ہیں وہ چوری چھپے لے کے جاتے ہیں افغانستان, اور ڈالر ہمارے ملک میں مہنگا ہو رہا ہے. تو مہمان کی کتنی قدر کی جائے. دیکھیے مہمان نوازی کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا. تو یہ جو فیصلہ ہے, اور میں اس فیصلے کے اندر صرف ایک آدمی کی تعریف کروں گا, وہ آرمی چیف ہے. آرمی چیف نے, آرمی کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نکالیں گے انہیں. دیکھیے بہت کم کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر سکتے ہیں, ادروائز تو ان کا بڑا نیگیٹو رول ہے سسٹم میں, سوسائٹی میں, ایون ڈس انٹیگریشن آف کنٹری میں. لیکن یہ قدم ایسا ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سر اس کے ایفیکٹس نظر بھی تو آ رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کا ڈیفنس منسٹر اور وہاں کا وزیر خارجہ جو یہاں پشاور میں مسجدوں کے اندر بیٹھ کے نوکریاں کرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. ہمارے بچے, ہمارا پرسوں ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوا ہے. 60% جب سے افغان گورنمنٹ آئی ہے ہماری دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہمارے جو بام بلاسٹس ہیں وہ 200% بڑھ گئے ہیں. تو بھائی تم حکومت میں آئے ہو تو بڑے ہیں نا. طالبان, اور میں لوگوں کو لکھتا ہوں اور میرے سے میں کالمز میں لکھتا ہوں, اور کئی لوگ بہت برا مناتے ہیں کہ طالبان اور ٹی ٹی پی جو اینٹی پاکستان ہے وہ ایک ہی چیز ہیں. ان کا اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہے. یہ سارے سلفی ہیں. یعنی دے وانٹ کہ پاکستان ختم ہو, دے وانٹ کہ پاکستان کے اندر ڈسٹرکشن ہو, اور وہ ڈسٹرکشن کو ایز اے اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں, جو کہ ایک تھیوری ہے, اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا ہمیں اسٹیبل پاکستان چاہیے یا ہمیں انسٹیبل پاکستان چاہیے؟ ٹھیک ہے مشکلات ہوں گی, ٹیررزم بڑھے گا, ابھی پاکستان میں بڑھے گا, کیونکہ افغانی سلیپر سیلز تو موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, ان کے لوائلسٹ موجود ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے کچھ دانشور پاکستانی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سر یہ اگلا سوال میں یہی کرنے والی تھی کہ دانشور حضرات جو ہیں پاکستان کے بہت سارے, وہ ہمیں یعنی افغانیوں کو پاکستان کے اندر, اور جو پاکستانی لوگ دوسرے ممالک میں جا کے بسے ہوئے ہیں, ان کا موازنہ کرتے ہیں, اور مثال یہ بار بار عبرت دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہو, ان کو یوں کہہ کے نکال دیا جائے کہ جی آپ اپنے ملک واپس جائیں. اگر یہ سعودی عرب والوں کے ساتھ ہو, اگر یہ کسی اور ملک میں رہنے والوں کے ساتھ ہو, تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کیونکہ جی افغانیوں کے ساتھ تو ہم یہی کر رہے ہیں, ہم نے پہلے انہیں یہاں آنے دیا, ان کو یہاں بسنے دیا, ان کو یہاں جائیدادیں خریدنے دی, انہیں بزنس کرنے دیے, اور اب یکدم ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے نکل جائیں. تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ صورتحال جو ہے یہ اس کو پورا نہیں بیان کیا گیا. اللیگل جو لوگ رہ رہے ہیں, جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, پہلے فیز میں وہ جا رہے ہیں. یہ ہمیں برطانیہ کے اندر بین ہی اگر کوئی اللیگل پاکستانی ٹھہر رہا ہے تو ڈیپورٹ ہوتا ہے وہاں سے, امریکہ سے بھی ڈیپورٹ ہوتا ہے, سعودی عرب سے بھی ہوتا ہے. اللیگل سٹیزن کو, پاکستانی کو, یا اللیگل امریکن کو, یا اللیگل افغانی کو کہیں بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے. میں تو بالکل کلیئر ہوں, غیر قانونی طور پہ جو بندے پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ افغانی ہیں, وہ فلپینو ہیں, وہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں انتہائی سختی سے, ریاستی سختی سے انہیں واپس بھیجنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک سٹیبل ہو. دیکھیے یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, یہ ساری شان و شوکت اور یہ روب دبدبہ یہ سارا ملک کی وجہ سے ہے. خدا نہ خواستہ ہم کوئی اس کو خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ لا اینڈ آرڈر کو ڈیٹیریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کی معیشت مزید بیٹھ جائے گی. تو میں تو اس میں مکمل حکومت کے ساتھ ہوں
کہ سخت ترین کرنے چاہیے اقدامات، اور یہ بھی مانیے آپ کہ افغانیوں کے اندر پاکستانیوں کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف شدید نفرت ہے سر، شدید باقاعدہ نفرت ہے۔ باقاعدہ۔ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہیروئن لے کے گئے ہیں، ہم کلیشنکوف لے کے گئے ہیں، تو جناب میں تو یہ ہیروئن بھی واپس کروانا چاہتا ہوں اور کلیشنکوف بھی واپس کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے تو 1970s کا لاہور چاہیے جس میں ڈبل ڈیکر بس چلتی تھی، بچیاں اور لڑکیاں سائیکل چلاتی تھیں، اور یہاں کسی قسم کا کوئی بدامنی نہیں تھی۔ ایسے ہی تو افغانیز جو اللیگل ہیں انہیں واپس جانا چاہیے، جانا ہوگا، اور ریاستی پالیسی ہونی چاہیے کہ انہیں ہر قیمت پہ واپس بھیجیں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ چلیں سر، اب ہم آتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپکس کی طرف۔ حماس نے سنا ہے کہ اسرائیل میں سینکڑوں ان کے جو ٹینک ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں۔ اب یکدم ہم اتنے عرصے سے حماس شروع میں ایک مسئلہ کھڑا کر کے اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا، اب اگلا جو سٹیپ یہ اس نے اٹھایا ہے، تو یہ کس بنیاد پر اب یکدم ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ گیا اور یکدم وہ پاور میں کیسے آ گئے؟ دیکھیے اس میں یہ بڑی کمپلیکس گیم ہے۔ اسرائیل ورسز حماس اور حزب اللہ یہ انتہائی کمپلیکس گیم ہے، یہ سادہ نہیں ہے۔ اس میں کچھ بندوں کا یہ ویو تھا جس میں میں بھی شامل ہوں، اور میں لکھتا ہوں اس پہ، میں نے ٹویٹس بھی کی ہیں، کہ حماس از اے پراکسی آف موساد۔ میں لکھتا رہا ہوں اس پہ۔ کیوں؟ کہ حماس کا جو بھی قدم ہوتا ہے اس سے نقصان مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ اگر ہر 15 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے غزہ میں، تو کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ کس نے شروع کیا ہے؟ حماس نے شروع کیا نا۔ حماس نے شروع کیا۔ اب اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اپنے ریاکشن کو بہت آگے بڑھا گیا ہے۔ یہی چائنا کا ویو ہے، یہی رشیا کا ویو ہے، اور یہی ویو جو ہے یہ دنیا کے یونائٹڈ نیشنز میں جو ان کے سیکریٹری جنرل ہیں ان کا ویو بھی یہ ہے کہ جو ریاکشن ہے اسرائیل کا وہ ایکشن سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ غزہ کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جو مسئلے مسائل ہیں، اگر آپ نے غزہ کے حالات جاننے ہیں تو پاکستان ٹی وی تو خیر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی ایسا چینل ہی نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ نون ہو۔ اب الجزیرہ چینل دیکھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پہلی اس کا جواب تو یہ ہے کہ اسلحے کی بلیک مارکیٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے، جس میں پاکستانی بھی شامل تھے، جس میں امریکنز بھی شامل ہیں، جس میں افغانی بھی شامل ہیں، جس میں ایرانی بھی شامل ہیں، پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بلیک مارکیٹ اسلحے کی ہے۔ تو اسلحہ تو سب سے پہلے بلیک مارکیٹ پرووائڈ کرتی ہے اور خود پہنچتے ہیں وہاں، وہ پہنچاتے ہیں آپ کے پاس۔ نمبر 2، رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سیریا رشین جو اسلحہ ہے وہ سیریا کے تھرو جا رہا ہے، یہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ حزب اللہ کے پاس جو طاقت ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اسلحے کی، ہارڈ ویئر کی بات کر رہا ہوں، غزہ کو یہ ٹرانسفر ہو چکی تھی جب انہوں نے حملہ کیا، کیونکہ 500 کلومیٹر کی ان کی نیچے ٹنلز ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی۔ غزہ شہر اوپر ہے، حماس کی ٹنلز ٹوٹل جو ہیں ان کا انڈر گراؤنڈ سٹی ہے پورا، جس کے اوپر وہ کنٹرول ہے ان کا، جس میں وہ رہتے ہیں، جس میں ان کو مین پاور ان کی رہتی ہے۔ یہ درست ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ریلائبل سورسز کے تحت بہت زیادہ سٹریس میں ہے، بہت زیادہ، اور وہ جو ہیں ان کے ٹینک اور ٹینک کے علاوہ کچھ اور ان کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ ایٹ سٹیک چلا گیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حماس جو ہے اگر سسٹین کرتی ہے تو یہ لمبی وار ہوگی، یہ 2-4 دن کے مہینہ تو ہو چکا ہے، یہ ایک ایسی وار ہوگی جو کہ مدر آف آل وارز بن سکتی ہے، یعنی یہاں سے ایک شروع ہو سکتا ہے کام۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف اسرائیل اور غزہ اور حماس کی لڑائی نہیں ہو رہی اس وقت، لیبنان کی لڑائی بھی ہو رہی ہے، لیبنان میں بھی وہ اسرائیلی اپنے کا کام کر رہے ہیں، سیریا میں بھی ہو رہی ہے۔ سیریا جو ہے اس کے اندر تو ایون امریکن کل انہوں نے ان کے کئی ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اندر امریکنز نے بھی فضائی ان کے حملے کیے ہیں، میننگ بائی کہ اگر رشیا بیک آؤٹ نہیں کرتا
اور رشینز بیک آؤٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یوکرین میں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. یوکرین میں سارا ہارڈ ویئر امریکنس نے دیا ہے. تو جب امریکہ کی پراکسی کی باری آئی ہے تو رشیا کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور روس کے اندر اگر آپ ماسکو تشریف لے جائیں اور ان کے سرکاری معاملات میں جو ان کی بریفنگس ہے وہ اٹینڈ کریں، ان کا ایک بڑا اسٹریٹ مقولہ ہے کہ دوستی اور جنگ میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. عام کہتے ہیں وہ لوگ، اور کہتے ہیں جو دوست ہے اگر ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے، جو کہے گا وہ ہم کریں گے. اور پھر اس کے پاس، روس کے پاس ایسا میزائل ڈلیوری سسٹم ہے جو وہ آپ سمجھ لیں کہ آئی سی بی ایمز کو کہیں بھی ڈلیور کر سکتا ہے. اور اگر وہ پہنچ گیا حماس کے پاس یا حزب اللہ کے پاس تو یہ جنگ جو ہے اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ساتھ آپ یہ بھی سوچئے کہ امریکن جو سب سے طاقتور، ان کا ایزنہار اسے کہتے ہیں، بحری بیڑا ہے، جو جہاز نہیں ہے، بنیادی طور پہ شہر ہے، اس میں آب دوزے بھی ہیں، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، وہ انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ پانی کے اندر کھڑے کر دیے ہیں. اور کس اور طاقت نے کھڑے کیے ہیں اسی طرح کے جہاز، بحری جہاز؟ چائنا نے. سر کچھ روز پہلے اسرائیلی ایک مطلب جو ان کے منتظمین ہیں مطلب اسٹیٹ کے، ان میں سے ایک کا بیان نظر سے گزرا کہ اس نے کہا، کسی صحافی نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ایٹم بم جو ہے وہ ایک آپشن ہو سکتا ہے. دیکھیے جی، میں اس آدمی کی ذہنی حالت پہ مجھے ترس آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر، اس نے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ نیوکلیئر آپشن ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر آپشن جو ہے یہ ایکسرسائز اگر ہوئی، خدا نخواستہ، تو ساری دنیا خاموش رہے گی؟ اسرائیل پہ نیوکلیئر آپشن ان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی؟ آپ کا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز امریکہ کے خلاف ہیں ان کے پاس نیوکلیئر بامز نہیں ہیں؟ 100% ہیں ان کے پاس. اسرائیل کے پاس بھی ہیں، لیکن اسرائیل کی مخالف قوتوں کے پاس بھی ہیں. اور اس وقت جو نیوکلیئر آپشن ہے وہ ایک ذہنی طور پہ بیمار آدمی تو یہ بات کر سکتا ہے، لیکن کوئی سوبر، مطلب یہ کوئی سوبر بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. میں نے ابھی تک، ویسے جنگوں میں سوبیرٹی تو نہیں ہوتی، جیتنا ہوتا ہے یا ہارنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت طاقت کا توازن کی میں عرض کر رہا ہوں وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. فوج بڑی ہے، ٹرینڈ ہے، اسلحہ بہت زیادہ ہے، ریپلینشمنٹ بہت ہے. اور مجھے عجیب بات ایک لگی ہے کہ، اور یہ مجھے یو کے متعلق جو ان کی پالیسی ہے اس کو ریویو کرنے میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ اسرائیلی جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے وہ C-130 میں اسلحہ لے کے گیا ہے اسرائیل میں. وہ ایک فلائٹ پہ نہیں، جہاز پہ نہیں گیا، وہ C-130 میں گیا جس میں وہ لیتھل ترین ویپن لے کے گیا ہے اور گفٹ کیے ہیں اس نے. تو آپ دیکھیے امریکن پریزیڈنٹ اسرائیلی پریزیڈنٹ کے پاس جا رہا ہے، بلنکن جو ہے وہ گزشتہ 1.5 ہفتے سے وہاں موجود ہے. کیوں؟ اس سے تو غزہ کا کوئی غم نہیں ہے، اسے تو اسرائیل کا غم ہے کہ اگر یہ ہار گئے تو ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ انپریڈکٹیبل بھی ہو سکتی ہے، اس میں وہ نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور میں اس کو مقولہ ایک عرض کر کے پھر اس پہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ ہنڈولہ ہوتی ہے، اور وہ ہنڈولہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ غزہ کی جنگ جو ہے یہ بہت آسانی سے کنٹین ہو جائے گی یا ایک آسانی سے ایک فریق دوسرے کو دبا لے گا. یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وی ہیو یٹ ٹو سی. ابھی بھی اسے دیکھنے کا موقع ہے، ابھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. سر آج کے جو ایشوز تھے انٹرنیشنل اور نیشنل، ابھی تو بہت سارے سوالات باقی ہیں، بہت ساری جو تجسس ہے ابھی باقی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے بہت ساری چیزیں، بہت سارے نئے موضوعات لے کر حاضر ہوں گے.
آپ سے بہت سارے سوال ابھی میں نے کرنے ہیں، اور ابھی جو کچھ سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے یہ مزید جسے کہتے ہیں سیورٹی کی طرف جا سکتی ہے، اور جو افغان باشندوں کی واپسی ہے یہ ایک خوش آئند عمل ہے پاکستان کی مستقبل کے لیے، معاشی مستقبل کے لیے اسپیشلی۔ پھر ابھی پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب یہ بھی ہم اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اب ہمارا جو ٹائم سپین ہے پروگرام کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ ہر بار جیسے طالب علم کو اور دیکھنے والوں کے لیے بہت سارے ایشوز، بہت ساری معلومات، بہت ساری نئی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ، ویری کائنڈ جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سینیریو کیا ہے، انٹرنیشنل سینیریو کیا ہے اس وقت، پاکستان کے مختلف مسائل کیا چل رہے ہیں۔ پھر آج اقبال ڈے ہے، تو اقبال ڈے ایک تو مبارک ہو ساری قوم کو، اور دوسرا یہ کہ اس حوالے سے تھوڑا اپنے اسٹوڈنٹس کو، تھوڑا اپنے اساتذہ کو، تھوڑا اپنے قوم کے دانشوروں کو اس موضوع کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھنے پرکھنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو وہ چیزیں سمجھنے کی بہرحال بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ ہماری باتیں سننے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔